ماہ رمضان اور نمازوں کی کثرت۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، صرف ماہ رمضان المبارک میں نہیں، بلکہ وہ پورا سال جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے۔ صرف رمضان شریف نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ 5 نمازیں تو ہم پر عام مہینوں میں بھی فرض کر رکھی ہوئی ہے، لیکن رمضان میں ہمیں مزید کیا کرنا ہے؟ ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ 20 رکعات نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ نماز فجر کے بعد ہو سکے تو چاشت اشراق کی نماز ادا کرنی ہے۔ ہمیں ماہ رمضان مبارک یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بندہ آرام سے جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ تہجد کی نماز آپ دیکھیں، عام دنوں میں تو بندہ اگر فجر کے لیے اٹھ جاتا ہے وہ اذان کے بعد اٹھتا ہے، لیکن ماہ رمضان مبارک ایسا مہینہ کہ بندہ جب سحری کے لیے اٹھتا ہے تو فجر سے پہلے اٹھتا ہے۔ کوشش کریں کہ تہجد کی نماز بھی ادا کر لے بندہ، سحری کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کا عادی بن جائے، اپنے آپ کو عادی بنا لے۔ رب تبارک و تعالی نے چاہا تو ماہ رمضان مبارک کے بعد بھی اس کی عادت جو ہے وہ بنی رہے گی۔ تو یہ بابرکت مہینہ رمضان مبارک میں نمازوں کے ساتھ ساتھ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اکثر بندے جا کے گھر فوراً سو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ صبح کے وقت میں آج ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں برکتیں نہیں ہیں، برکت ختم ہو چکی ہے، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہو چکی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح کے وقت آتا، صبح کا وقت ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالی ملائکہ کو بھیجتا ہے اور وہ رزق تلاش کرنے والوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم صبح کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں رزق دینے کے لیے، جب دیکھتے بندہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے، رزق کی تلاش میں نہیں نکلا، وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رزق کی تنگی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد سونے کے بجائے کچھ دیر جاگ لیں، اٹھ جائیں، چاشت اشراق کی نماز ادا کر لیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیں، تو ہو سکے رب تبارک و تعالیٰ ہماری ان پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو دور فرمائے۔